بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامی وائس کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا، اور جو یہ چابیاں حاصل نہیں کر سکا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا۔ پہلا دروازہ نماز کا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض نمازوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی پھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل وقت میں ان کے کام آنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نواں دروازہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا اللہ کریم کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک کام کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں فرماتے۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے۔ 15واں دروازہ سورۃ واقعہ کا پڑھنا ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں بھوک ہو وہ سورۃ واقعہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرمائے گا۔ 16واں دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ جو شخص جتنا صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک کام کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر فرمائیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا موضوع لے کر آئیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اس بات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔